السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا
في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات بینات میں اس سے پہلے اور اس سے آگے کی کچھ آیات میں منافقوں کی خصلتوں کو، منافقوں کی عادات کو بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کا خطبہ جمعہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے، اور یہ مال خرچ کرنا دو قسم کا ہے، ایک وہ جو فرض ہے اور ایک وہ جو نفلی طور پر ہے۔ فرض کب ہے، کس طرح ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا، نفلی طور پر خرچ کرنا، یہ دونوں باتیں اور اس تعلق سے دیگر باتیں اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بیان کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا کچھ خرچ کرتے ہیں؟ وہ جیب کا خرچ کرنا بھی ہے، وہ جان کا خرچ کرنا بھی ہے، اور وہ اولاد کا خرچ کرنا بھی ہے۔ وہ مومنین اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، اپنی جان کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ بلکہ اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ایمان والے کسی بھی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اور سستی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس خرچ کرنے پر جو وعدے کیے ہیں، وہ وعدے بھی قرآن مجید کی ایک نہیں 20 آیات مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اللہ کی راہ میں مال کون خرچ نہیں کرتا۔
تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر فرمایا کہ منافق وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا نہیں ہوتا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر بھی منافقوں کی صفتوں کو بیان کیا۔ تو پیارے بھائیوں، آج کسی کو منافق ڈکلیئر کرنا، آج کسی کو منافق کہنا، یہ تو کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اور نبی محترم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور منافقوں کی صفات، منافقوں کی علامات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات میں بھی، اور اس سورہ توبہ کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو، منافقوں کی علامات کو بیان فرمایا۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں غزوہ تبوک کے حوالے سے پیچھے سے سلسلہ ذکر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کا کردار بھی بیان کیا، منافقین کا بھی معاملہ بیان فرما دیا۔ تو منافقانہ صفات میں سے یہ بھی ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدے میں خلاف کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور منافق ہی کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح منافق کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی موجود ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق لفڑے کے وقت، جھگڑے کے وقت میں گالم گلوچ کرتا ہے۔ اور سورہ توبہ اور اللہ کا قرآن، تو قرآن مجید کے کیا ہی کہنے، حدیث کے بھی کیا ہی کہنے، سورہ توبہ کی ان آیات میں، گزشتہ اور آئندہ آیات میں اللہ پاک پروردگار نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ منافقوں کی علامات کو بیان فرمایا۔ یہاں میں ایک صفت منافقوں کی یہ بھی بتا دوں کہ قاموا کسالى، منافق کی ایک صفت نماز میں سستی کرنا بھی ہے۔ منافق اولاً نماز کے لیے لیٹ آئے گا اور سستی کرے گا، نماز کے پڑھنے میں بھی، نماز کی ادائیگی میں بھی، نماز کے آنے میں بھی۔ اور یہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے، تو منافق خود بھی اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا، دوسروں کو بھی منافق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے کہ منافق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ دوسری بات کیا ہے کہ منافق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، منافقانہ علامات میں سے ہے کہ منافق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مومنین و صادقین پر اعتراضات بھی کرتے ہیں اور جملے کستے ہیں۔ وہ جملے کس طرح کستے ہیں، اس آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہم ملاحظہ فرمائیں گے کہ منافقوں کا یہ کردار کہ جن مومنین صادقین نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ منافق مومنوں پر جو اللہ پاک پروردگار میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، ان پر کس طرح سے جملے کستے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیا۔ منافق اللہ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے کچھ دے دینا، میری جیب خالی ہے، میرا بیلنس، میرے پاس کوئی بیلنس نہیں، زیرو بیلنس ہے، میرا اکاؤنٹ خالی، میری جیب خالی، میری تجوری خالی۔ اور یہ بھی علامات آج پائی جاتی ہے، منافق کی علامات میں سے یہ علامت بھی آج پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید چسکے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا بیان کرنا اور بیان سننا یہ نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ کے قرآن کا بیان کرنا
اور بیان سننا میرے بھائیوں یہ نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اور جناب جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے یہ علامات کیوں بیان کی ہیں؟ یہ اس لیے بیان کی کہ اگر میرے اندر یہ منافقانہ علامت موجود ہے تو بھائیوں میں سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں، میں پریشان ہو جاؤں، یہ سن کر، یہ پڑھ کر، یہ پڑھا کر، یہ بتا کر میں شرمندہ ہو جاؤں اور سوچنے بیٹھ جاؤں کہ یا اللہ میں اپنی اس بری عادت سے کیسے جان چھڑاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت نے ہمارا پول کھول کے رکھ دیا کہ ہم میں سے آج بھی، وہ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ موجود خالص 12 منافق اور دیگر منافقین وہ صدیوں پہلے گزر گئے۔ آج ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تو منافق ہے، ہاں یہ فتویٰ ضرور بتا سکتے ہیں کہ منافق کی یہ علامات ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کیا بتایا؟ اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اور ہم سب اپنے اپنے من میں، اپنے اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکیں اور غور کریں۔ اگر میرے آپ کے اندر یہ علامت منافقانہ موجود ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ منافق کیا کہتا ہے؟ اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیا نا، اگر میری جیب بھر گئی، اگر میری تجوری بھر گئی، اگر میرے پاس پیسہ مال آ گیا، ہاں جی تو کیا کرے گا؟ کیا ہے وہ کہتا ہے لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، پکا وعدہ کر رہا ہے، لام تاکید کا اور نون ثقیلہ، پکا قسمیہ وعدہ کرتا ہے، پکی بات کرتا ہے، کہتا ہے ضرور بھی ضرور میں صدقہ کروں گا، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہمارے میں یہ علامت موجود تو نہیں ہے؟ ہمارے ہاں وہ ہمارے قریب میں ہمارے اندر ایسے کئی لوگ موجود ہیں، ابھی نوکری نہیں لگی ہوتی، ابھی کاروبار نہیں چمکا ہوا ہوتا، 2 وعدے کرتے ہیں، یا اللہ مجھے نوکری چاہیے، مجھے نوکری عطا کر دے، یا اللہ میرا کاروبار مندہ ہے یا میں کاروبار نیا شروع کر رہا ہوں، یا اللہ میرے بچے کی نوکری لگا دے، بیوی کہتی میرے میاں خامند کی نوکری لگا دے، ہم تیری راہ میں صدقہ کریں گے، ہم تیری راہ میں صدقہ کریں گے۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک وہ ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ تو منافق نے کتنی باتوں کا عہد کیا؟ نمبر 1 کہ ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، یا اللہ نوکری نہیں ہے نوکری عطا کر دے، کاروبار کر رہا ہوں میرے کاروبار کو چمکا دے، میں تیری راہ میں ضرور بھی ضرور صدقہ کروں گا اور نمازی بھی بن جاؤں گا، نیکوکار بھی بن جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہم سوچیں جب نوکری لگتی ہے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان کہتا ہے میاں اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو خود فقر و فاقے کا شکار ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف شیطان کیا کہتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطانی کاموں میں دل کھول کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب منافق کو اللہ نے مال بھی دے دیا، اللہ نے منافق کی جیب کو بھر دیا، منافق کی تجوری بھر گئی، منافق کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا۔ اب جب آ گیا تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں اب منافق کیا کرتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ پروردگار انہیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیتا ہے تو پھر منافق بخل کر لیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ منہ موڑ لیتے ہیں، بخل کر لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ اللہ نے نوکری دے دی، کاروبار اللہ نے چمکا دیا، اب یہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ نہیں کرتا،
اور نیکوکار بھی نہیں بنتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں 5 وقت مسجد میں نظر آتے تھے، کیوں؟ جب نوکری نہیں تھی، جب کاروبار نہیں تھا، جب نوکری لگی، کاروبار لگا، کہاں گئی مسجد اور کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئی مسجد اور کہاں گئی نمازیں؟ کہ جناب آپ تو مولوی ہیں، آپ کا تو سارا دن کام یہ ہے دھو دھلا کے مسجد میں ہی، ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم تو کاروباری لوگ ہیں، نوکری پیشہ ہیں، ہمیں تجارت ہے، لین دین ہے، خریدنا بیچنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس کہاں سے وقت ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تجھ پر نماز پڑھی جائے۔ یہ نوکری نے فرصت نہیں دینی، کاروبار نے قطعاً فرصت نہیں دینی، دنیا داری سے فرصت نہیں ہونی، فرصت تب ملنی ہے کہ جب بندے کی روح اس کی جسم کو چھوڑ دے گی۔ تو منافق نے کیا کہا تھا؟ منافق نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ یا اللہ ہماری جیب خالی، تجوری خالی، جیب تو بھر دے، تجوری تو بھر دے، ہم تیری راہ میں ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیکوکار ہو جائیں گے۔ منافق کو جب اللہ مال دے دیتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ نیکوکار نہیں بنتا، وہ نمازی نہیں بنتا ہے، اور پھر وہ منہ موڑنے والوں میں سے اور منہ موڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقانہ صفت ہے۔ ایک خرچ کرنا میرے بھائیوں زکوٰۃ ہے، جو ضرور بھی ضرور ہمیں دینی ہی دینی ہے، ورنہ ہم جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں وہ مال خزانہ ہوگا، اور وہ خزانہ وہ قیامت کے دن اسے پگھلا کر زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس سے عذاب دیا جائے گا اور اس کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ یہ مال اور خزانہ گنجا سانپ یا بہت بڑا اژدہا بن کر اپنے مالک کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں ہی تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جناب تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ان کے ذمے زکوٰۃ پڑتی ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں دیں گے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، گھر میں 20 30 تولہ سونا اور چاندی اور کرنسی، روپے اور پیسہ، ڈالر اور یورو اور ریال موجود ہیں، لیکن کیا کریں گے؟ اللہ کو داؤ لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دا لگا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اپنی ناسمجھی کے اندر یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے۔ 20 تولے سونا گھر میں موجود ہے، یہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہے گا یہ جناب اس میں سے 5 تولہ میری اس بچی کا، 2 تولہ اس بیٹے کا، 2.5 تولہ فلاں کا، اور یوں سمجھ لے گا کہ میرے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے اور میں زکوٰۃ سے بچ گیا۔ ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، علیم بذات الصدور، جو ہمارے سینوں کے بھید سے واقف ہو، ہم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو منافق اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، اور مال خرچ کرنے والوں کو پھر یہ طعنہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ تبوک ہے، سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ بس نمازیں پڑھ لینے سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ نمازوں سے اسلام دنیا میں فقط نمازوں سے نہیں پھیلنے والا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جمع پونجی آدھا گھر کا مال لے کر آ گئے، اور سمجھا یہ کہ آج میں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بادی لے جاؤں گا۔ ابو بکر آئے لوگوں تو وہ اپنے سارے گھر کا مال لے کر آئے۔ ہمارے لفظوں میں ابو بکر نے جھاڑو لیا اور گھر پہ پھیر دیا، جو کچھ ملا، دھاگا ملا، سوئی ملی، جتنا کچھ ملا، جناب ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آ گئے۔ ترمذی ابواب المناقب حدیث نمبر 3675، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور جناب عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ کہاں پر روایت کرتے ہیں؟ ترمذی ابواب المناقب میں حدیث نمبر 3701 نمبر پر فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، اللہ کے رسول نے جب غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا کہ مجھے جہاد فنڈ چاہیے، تو پیارے بھائیوں صدیوں پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، یکے بعد دیگرے،
آپ کی 2 بیٹیوں کے خاوند ہیں۔ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جس سے ملائکہ حیا اور شرم کرنے والے ہیں، جسے پیارے نبی نے خود جیتے جی شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے جب پیارے نبی نے امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، آج اگر اللہ کے دین کے لیے چندہ مانگا جائے لوگوں کا منہ بن جاتا ہے، اور اگر میراثی پیسے مانگیں 100، 1000، 10,000، لوگ جناب لفنگے کاموں پہ ہیجڑے بلانے ہیں، نٹوے بلانے ہیں، میراثی میوزک موسیقی والے بلانے ہیں، حاجی صاحب ہزاروں لگا دے گا، لیکن اللہ کی راہ میں لگانا ہو تو عمرہ کرنے کے لیے 1,00,000 روپے کی قربانی وہ چٹی نظر آتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام چندہ مانگتے ہیں، اور حضرت عثمان کیا لے کر آئے میرے بھائیوں؟ 1,000 دینار لے کر آئے۔ یہ دینار کس چیز کا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، 1,000 دینار کیا ہے۔ اب شاید آپ سمجھیں کہ 1,000 روپے لے کر آئے یا 1,00,000 روپیہ لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے 1,000 دینار لے کر آتے ہیں، اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ 20 دینار کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کے پاس 200 درہم چاندی ہے اس پر زکوٰۃ ہے سال پورا ہونے پر، جس کے پاس 20 دینار سونا ہے سال پورا ہونے پہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا، اور 20 دینار کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ گھر بیٹھ کر کیلکولیٹ کرنا کہ 1,000 دینار کا کتنے تولے سونا بنتا ہوگا۔ اور آج سونا کتنے میں ہے؟ آج 70 سے 75,000 کے آس پاس ہے۔ تو جب 1,000 دینار ہو کتنے لاکھوں اور کروڑوں میں جا کر اماؤنٹ بنتا ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ یا اللہ نوکری لگ جائے گی میں خرچ کروں گا، اور جب میرا کاروبار چمک جائے گا میں خرچ کروں گا۔ نوکری لگ گئی، کاروبار چمک گیا، لیکن شیطان نے کہا ہاں اللہ کی راہ میں خرچ مت کرنا ورنہ تو خود فقیر اور تو خود فقر و فاقے کا شکار ہوگا۔ جناب عثمان 1,000 دینار لے کر آئے، اور پیارے نبی نے کیا کیا؟ پیارے نبی ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اسی طرح یہ تو ابو بکر تھے، یہ تو عمر تھے، یہ تو عثمان تھے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو پورا دن دہاڑی مزدوری کرتے تھے۔ اب آج دہاڑی مزدور کی کتنی ہے؟ 550 600 روپے۔ پورا دن وہ دہاڑی مزدوری کرتے، اور وہ تھوڑی سی مزدوری جو ان کو ملتی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ تو سامنے موجود دشمن کون ہے؟ اس کے پاس لاکھوں کا سامان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آج امریکہ سے لڑنے کے لیے ہماری آرمی کو چندے کی ضرورت ہو تو امریکہ بڑے بڑے کروڑوں کا ٹینک اور گولہ اور بارود لے کر آئے، اور آج کا دہاڑی دار اگر 600 لے کر آرمی فنڈ میں جمع کرا دے، تو منافقوں نے کیا کیا؟ منافق کیا کرتے تھے؟ منافق جملے کستے، آوازیں مارتے۔ عثمان، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کے متعلق کہتے کہ جناب یہ تو ریاکار ہیں، یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں۔ اور جو صحابی دن بھر مزدوری کر کے مٹھی 2 مٹھی کھجور 500 600 دہاڑی ملتی وہ لے کر جب آ جاتا تو یہ منافق کہتے آج کے لفظوں میں امریکہ کے مقابلے میں تمہاری دہاڑی کس کام کی آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، اگر نصاب برابر ہمارے پاس سونا چاندی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں ہمیں فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا۔ مال خرچ کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھ لینا، مال خرچ کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے، اور جیب کے اندر بچھو اور سانپ بٹھا لینا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله